بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہے۔ عورت اگر محبت کر لے تو پھر بھی رسم و رواج کی زد میں آ کر کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن اگر مرد عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ برے وقت میں اپنے ساتھیوں سے آگے رہو، جب انعام تقسیم ہونے لگے تو ان سے پیچھے ہو جاؤ۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں میں نظام درست نہیں کر سکتے، یہ لوگ جن کا کریکٹر بے حد پسند ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ کس قدر مضحکہ خیز چیز ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے نا واقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ وہ بہتر جانتا ہے اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں تو مایوس مت ہوں، اس بات کو سمجھ جاؤ کہ تمہارے صبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہیں۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا، واپسی پر انہی دونوں کو اٹکیلیاں کرتے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پہ لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ خدا سے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، غریب کے خواب بھی غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ سے مانگ لیں جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے۔ نمبر 1 کم کھاتا ہے، نمبر 2 کم سوتا ہے، نمبر 3 کم بولتا ہے، اور نمبر 4 لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سرعام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا کہ پکوان میں نمک کا زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ انسان جب بھی خوش رہنے کے لیے سوچتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ دولت کو ضرور وابستہ کرتا ہے اور امارت کو مسرت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ امارت تو خوف ہوتا ہے، اور آدمی امیر دوسروں کو
خوف زدہ کرنے کے لیے بننا چاہتا ہے۔